بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کو 7 دن دیے تھے، اب تک کمیشن نہیں بنایا گیا۔ کہا تھا حکومت نے کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کا اگلا دور نہیں ہوگا۔ بانی کے حکم پر تمام اپوزیشن کو اکٹھا کر کے جدوجہد شروع کریں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں حکومت وعدے پورے نہیں کرتی تو مذاکرات کا کیا فائدہ، ضرورت محسوس ہوئی تو ڈی چوک کا رخ کریں گے، پارلیمان میں بھی موجود رہیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا بانی نے 2 ٹیک کہہ دیا، مذاکرات اب ختم ہیں۔ کوئی سمجھتا تھا بانی کو جیل میں ڈال کر کچھ حاصل کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں، مذاکراتی کمیٹی اور مذاکرات دونوں ختم کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا، حکومت نے مذاکرات سبوتاز کیے۔ ابھی مت جائیں، کچھ روز ٹھہر جائیں، عرفان صدیقی کی پی ٹی آئی سے درخواست، کہا مذاکرات ختم کرنے کا اعلان افسوسناک ہے۔ 28 جنوری کو 7 دن مکمل ہوں گے، صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ مذاکرات کے دروازے سے دور جا کر پلٹ کر واپس آنا بہت مشکل ہے۔ مذاکرات کی خواہش پی ٹی آئی کی تھی، پی ٹی آئی قیادت سے کہوں گا بانی سے مختلف رائے اپنائیں۔ خواجہ آصف نے مذاکرات کو گناہ بلذت قرار دے دیا، کہا مذاکرات والوں کو خود پتہ تھا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں۔ علی امین گنڈاپور نے خود اعتراف کیا کہ ہمارے لوگ گمراہ ہوئے، یہ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کارڈ کا انتظار تھا، پلے کارڈ لے کے پھرتے رہیں گے۔ گورنمنٹ کی آج کی ضمانتی جو ہے وہ پی ٹی آئی خود ہے۔ ساری مشکلات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے ہیں۔ ٹرمپ کارڈ کی ہوا نکل گئی، ٹرمپ کارڈ کا انتظار کرنے والے اب پلے کارڈ لیے پھرتے رہیں۔ فیصل بابڈا کی اے آر نیوز سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی حکومت دونوں چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں نہیں، سارے مزید پی ٹی آئی والوں کے اور مشکلات بانی کے لیے جگہ سائی کرنے کے لیے اب یہ بیرون ملک کوئی لیٹر بھی لکھ دیں گے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں پاکستان کے ہر مسئلے کا حل مذاکرات سے نکلے گا، تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن بانی پی ٹی آئی کو اپنی وارداتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ بانی کو 14 سال کی سزا ہوئی، کیا کسی شہر میں کوئی احتجاج کے لیے نکلا؟ وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط، منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے وزیراعظم نے 20 جنوری کو مبارکباد کا خط لکھا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی جانب سے بھی ٹرمپ کو مبارکباد دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں اراکین کانگریس سے ملاقات، گفتگو میں کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے لیے امن کی امید بنے ہیں، ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کانگریس مین جو ولسن اور روب برسنن کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی ہوگی۔ سینٹ کے آج ہونے والے اجلاس کا وقت تبدیل، سینٹ کا اجلاس آج صبح 10 بجے کے بجائے دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ سینٹ اجلاس میں پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کی منظوری دی جائے گی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نام پھر تبدیل، پی ٹی آئی نے جنید اکبر خان کو چیئرمین پی اے سی نامزد کر دیا۔ شیخ وقاص اکرم کا نام واپس لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے شیخ وقاص اکرم کی جگہ کسی اور کو نامزد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تحریک انصاف نے پہلے شیر افضل مروت کا نام واپس لیا تھا۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس 8 فروری کو ملکی احتجاج اور مظاہروں سے متعلق تیاریوں پر مشاورت، حکومت سے مذاکرات ختم کرنے سے متعلق مختلف امور اور تازہ پیکا ترمیمی بل پر بھی غور کیا گیا۔
اب کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، دنیا میں ایسے کوئی نظام ہی نہیں جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے. اپنی حکومت اپنی مرضی چل رہی تو وہ پورا کا پورا نظام گر جاتے ہیں. حکمران مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے. حکومت ایسے پالیسی بناتی ہے جیسے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو. جب اتفاق رائے کے بغیر فیصلے ہوں تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا حکومت مشاورت سے پالیسی بنائے تو بہتر ہوگا. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ایوان صدر میں ہوگا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی حکومتی کارکردگی پالیسیوں پر غور کرے گی. پنجاب پاور شیئرنگ فارمولہ پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ زیر غور آئے گا. پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے وفاق اور پنجاب حکومت میں شمولیت کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں. قومی اسمبلی میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل کثرت رائے سے منظور. صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ. ترمیمی بل کے مطابق فیک نیوز پھیلانے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا. تحقیقاتی ایجنسی سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کرے گی. ایجنسی کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل ہوگا. تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی. اتھارٹی کے افسران اہلکاروں کے پاس پولیس افسران کے اختیارات ہوں گے. نئی تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ FIA سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا. قومی اسمبلی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا. صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل مسترد کر دیا. متنازع بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان. کہا کسی ممبر سے متنازع ترمیم کا مسودہ شیئر نہیں کیا گیا. وفاقی حکومت قومی اسمبلی سے مشاورت کے بغیر متنازع بل منظور کرا کر وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے. متنازع بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کا ہدف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں. اسلام آباد میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا جس میں تمام صحافتی تنظیمیں شریک ہوں گی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی PFUJ, APNS, CPNE, ایمنٹ اور PBA پر مشتمل ہے. کا قانون ہتھیار بنائے جائیں گے پاکستان کے میڈیا کے خلاف، سوشل میڈیا کے خلاف کنڈیم کرتے ہیں. کوئی بھی شخص جو پیشہ صحافت سے منسلک ہے یا وہ صحافی ہے یا ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ اس بل سے افیکٹ نہیں ہوتا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے متنازع بل مسترد کر دیا. کہا پیکا قانون ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا. حکومت میڈیا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. کہا ہم آزاد صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سینٹ میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا. وزیر اطلاعات عطا طاہر کے متنازع بل کی پرزور حمایت. کہا واجب القتل قرار دیں، توہین رسالت کا الزام لگائیں، گھر جلانے کی دھمکی دیں، ڈیجیٹل میڈیا پر جو مرضی کریں، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. سوشل میڈیا سے کمائے جانے والے ڈالر پاکستان نہیں لائے جاتے، امریکہ اور یورپ میں ہی ایجنٹس کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں. قانون سے کوئی صحافی متاثر نہیں ہوگا. ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے. میڈیا کی تعمیری تنقید کا حکومت خیر مقدم کرتی ہے. تعمیری تنقید گورننس کی بہتری کے لیے ضروری ہے. اڑان پاکستان منصوبے کو میڈیا اور سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا پاکستان کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والا ملک دشمن مخصوص ٹولہ اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے. ایسے عناصر کو پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی حسم کرنا مشکل ہو رہا ہے. ترقی کی رفتار 2018 میں جہاں روکی گئی وہیں سے دوبارہ شروع ہوتی ہے. توشہ خانہ کیس 2 کی اڈیالہ جیل میں سماعت. ڈائریکٹر نیب قیصر محمود کے بیان پر بشرا بی بی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی. بانی PTI نے شیر افضل مروت کو بطور وکیل پیش ہونے سے روک دیا. کہا شیر افضل میرا وکیل نہیں، اسے جیل آنے نہ دیا جائے. توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کو ہائی کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا. سماعت ملتوی. عدالت نے بریت کی درخواستوں پر FIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 جنوری تک جواب طلب کر لیا. جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کیس دوسرے بینچ کو بھیجنے کی سزا مسترد کر دی.
سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت شو کاز کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان ججز کمیٹی کا حصہ ہیں۔ بعد نظر میں 2 رکنی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ ججز کمیٹی کو توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیں گے، ہم ادارے کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ معاملے پر فل کورٹ بنائیں یا نہ بنائیں چیف جسٹس کی مرضی ہے۔ کمیٹی کے پاس کیس واپس لینے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ ایسے تو عدلیہ کی آزادی انتظامی کمیٹی کے ہاتھ چلی جائے گی۔ سامان رسد لے کر گاڑیوں کا ایک اور قافلہ آج پارا چنار جائے گا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کرم میں بنکر مرحلہ وار توڑنے کا سلسلہ بھی آج سے دوبارہ شروع ہوگا۔ امن معاہدے پر دستخط کرنے والے عمائدین اور امن کمیٹیوں کا جرگہ 3 روز میں ہوگا۔ حکومت اور فریقین میں اسلحہ جمع کرانے کے طریقے کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ امن معاہدے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ریاست کسی بھی شرپسند کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ جو اصلاحات آج ہو رہی ہیں وہ کئی دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھیں۔ کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں کو ملیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہ آج پاکستان کی تاریخ کا اہم اور خوشی کا دن ہے۔ ورلڈ بینک کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کے فریم ورک کا اجرا کر رہی ہیں۔ ورلڈ بینک آئندہ 10 سال میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شراکت داری فریم ورک سے IT شعبے میں بھی ترقی ہوگی۔ وائس چانسلر نے فراڈ کر کے عدالتوں سے سٹے لیے۔ ایسے بھی وائس چانسلرز منتخب ہیں جو جنسی ہراسگی میں ملوث نکلے۔ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، قانون بدلنا میرا فرض ہے تاکہ بچوں کو بہتر لوگ ملیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بعض وائس چانسلرز مالی فراڈ میں ملوث نکلے، میں ان کو نکال نہیں سکا کیونکہ وہ عدالت چلے گئے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ بیوروکریٹس کے لیے وائس چانسلرز کی راہ ہموار ہوگی۔ پروفیسرز میدان میں آئے، وائس چانسلرز بننے کی کس نے روکا ہے؟ جامعات میں ترمیمی ایک اور انٹرمیڈیٹ نتائج کے خلاف طلبہ تنظیم کا کراچی پریس کلب پر احتجاج۔ طلبہ ریلی کی شکل میں سندھ اسمبلی گئے، دھرنا بھی دیا۔ مقررین کا کہنا تھا سندھ کی جامعات میں سندھ سرکار کی سیاسی بھرتیاں نہیں کرنے دیں گے۔ کراچی میں فرسٹ ایئر کے طلبہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، کسی کا کاپی میں کوئی غلط مارکنگ نہیں ملی۔ 11ویں جماعت کے نتائج پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ تیار کری، کہا اساتذہ کی جانب سے مارکنگ میں سختی بھی نہیں کی گئی۔ رپورٹ چیئرمین انٹر بورڈ کے حوالے کی جائے گی۔ گورنمنٹ کالج گلستان جوہر کے پرنسپل نعیم خالد کمیٹی کے سربراہ تھے۔ 21 رکنی کمیٹی نے تقریباً 250 کاپیاں چیک کی۔ سارم قتل کیس میں تحقیقاتی ٹیم نے مزید 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ زیر حراست افراد سے تفتیش مکمل، بلڈ سیمپل لے لیے گئے۔ گزشتہ روز 7 افراد کے DNA لیے گئے تھے۔ فرانزک رپورٹ میں تفتیش آگے بڑھے گی۔ گارڈن ویسٹ سے لاپتہ 2 کمسن بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ پولیس کی جانب سے گارڈن، لیاری ندی اور اطراف میں نالوں، گٹر گھڑوں کا چیک کیا گیا۔ 5 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا 14 جنوری کو لاپتہ ہوئے تھے۔ چالیس روز کے سرکاری حج پیکج کی قیمت 10.5 لاکھ روپے۔ عازمین کو گزشتہ سال کی نسبت کم خرچ پر زیادہ سہولیات ملیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے سعودی عرب اپنی معاہدوں کے بعد حج اسکیم کا حتمی تخمینہ تیار کیا گیا ہے۔ کم دورانی کے شارٹ حج پیکج کی قیمت 11 لاکھ روپے فی کس ہوگی۔ وزارت مذہبی امور حاجی کیمپ اسلام آباد میں پہلی حج تربیتی ورکشاپ کا آغاز۔ تربیت کا دوسرا مرحلہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا۔ اسرائیلی فورسز کی مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں، جنین میں مزید 2 فلسطینی شہید۔ 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ غزہ میں امدادی سامان پہنچا تو لوگ ٹوٹ پڑے۔ غزہ میں تباہ عمارتوں کے ملبے سے اب تک 200 لاشیں نکالی جاتی ہیں۔ ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری غزہ بھیجی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں ملبہ ہٹانے میں 10 سال لگیں گے اور اس پر $500 ملین لاگت آئے گی۔